بھی فلاح والی گزرے، دنیا کے قدم بھی کامیابی کی راہ پہ لگیں، لیکن جب دنیا سے خاتمہ ہو جائے اس زندگی کا اور اگلی زندگی میں قدم لگے تو وہاں بھی ناکامی، نامرادی، بدنامی اور بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اللہ فرشتوں سے کہے میرے پاکیزہ اموال کو اس کی راہ میں قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر کے کامیاب ہونا۔ بڑا چند منٹ پہ محیط مختصر سا وقت ہے، خالق کائنات نے سورۃ حج کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ خالق کائنات نے اہل ایمان کو ابدی فلاح کی، ابدی کامیابی کے 4 طریقے، 4 انداز، 4 نسخے اور 4 کام بتلائے۔ پہلا کام، ایمان والو جھک جاؤ۔ دوسرا کام، ایمان والو سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تیسرا کام، ایمان والو اعبدوا ربکم، اپنے رب کے عابد بن جاؤ۔ چوتھا حکم، نسخہ اور فارمولہ فلاح اور نجات کا، افعلوا الخیر، خیر کے فاعل بن جاؤ، بھلائی کے کاموں میں پیش ہونے والے بن جاؤ۔ نتیجہ یہ نکلے گا لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں فلاح کی راہ پہ ڈال دے گا۔ نتیجہ تمہاری قسمت اور مقدر میں نجات کا وہ عظیم انعام رکھ دے گا جس کے لیے چاہت ہوتی ہے ہر انسان کی، طلب ہوتی ہے ہر مسلمان کی، دعا اور التجا ہوتی ہے ہر ایماندار کی کہ اللہ دنیا کی زندگی جتنی تو نے مقدر میں لکھی ہے، کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ دنیا میں جتنے سانس تو نے مقدر کیے، کوئی سانس نامرادی میں نہ گزرے، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ کامیابی کی راہ پہ ہو، زندگی کا ہر موڑ فلاح کی راہ پہ ہو، زندگی کا ہر قدم عزت اور عظمت کی راہ پہ ہو۔ یہ چاہت ہر انسان کی، یہ پسند ہر مسلمان کی، اور یہ التجا ہے دل میں ایمان رکھنے والے ہر ایماندار کی۔ البتہ ایماندار کی طلب تھوڑی آگے ہوا کرتی ہے کہ نامرادی، بدنامی اور بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اللہ فرشتوں سے کہے میرے ملائکہ کی نورانی جماعت، یہ میرا بندہ میری راہ پہ چل کے فلاح کا طالب بن کے نجات کا
طلبگار بن کے آ رہا ہے، اب اسے کوئی دکھ نہ پہنچنے پائے، رنج اور تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑے، بلکہ اوپر کی راہیں کھول دو، پردے ہٹا دو، تاکہ دنیا کے آخری سانسوں میں یہ اپنا وہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور انہیں یہ پیغام دے دو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآنی جملوں پہ ذرا غور کرنا، اللہ کے فرشتے اسے نوید دینے لگ جاتے ہیں، خوشخبریاں سنانے لگ جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ لے اپنا منزل، وہ دیکھ لے اپنا ٹھکانہ، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں، تمہارے لیے اس میں، وہ جو منظر سامنے نظر آ رہا ہے، جانے والے کو بظاہر دنیا والے قریب بیٹھے ہوئے اپنے قیاس لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے آنکھیں تاڑے لگ چکی ہیں، کوئی کہتا ہے بس چند گھڑیوں کا مہمان ہے، کوئی چاہتا ہے کاش یہ بولے تو کوٹھی میرے نام کر دے، کوئی چاہت رکھتا ہے کاش یہ آخری بول بولے مجھے کوئی وصیت کر جائے، لیکن جانے والے کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی ہیں جدھر سے صدائیں اس کے کانوں میں ٹکرا رہی ہیں۔ دنیا چھوڑ کے آنے والے لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں کیا ہے، ما تشتہی انفسکم، جو تمہاری جانوں کی چاہت ہے، جو تمہاری طلب تھی اور ہے، تشتہی انفسکم، دنیا میں تم نے اپنی چاہتوں کو زیر کر دیا تھا، اپنی مرضیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو دبا دیا تھا اور رب کی خواہش مرضی اور چاہت کو اوپر کر دیا تھا۔ یہ قربانی کیا تھی؟ میری آپ کی مرضی یا رب کی مرضی؟ رب کی مرضی۔ میری چاہت آپ کی چاہت نہیں، رب کی چاہتوں پہ اپنی چاہتوں کو فنا کرنے کا نام قربانی تھا، اپنی مرضیوں کو رب کی مرضیوں پہ قربان کرنے کا نام قربانی تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تم نے اپنی چاہتوں کو میری چاہت کے تابع کر دیا تھا، اب میں رب تمہاری چاہتوں پہ اپنی چاہتوں کو سپرد کر دے رہا ہوں۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تمہاری مرضی ہوگی، جو تمہاری درخواست ہوگی، جو تمہاری چاہت ہوگی۔ اب تم دنیا داروں کے مہمان بن کے نہیں، رب رحمان کے مہمان بن کے آ رہے ہو۔ نزلا، مہمانی تیار ہے، میزبان تمہاری مہمانی کے لیے ہر چیز تمہارے لیے وقف کر رہا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، لیکن یہ ملی کب؟ جب تم نے اپنی چاہتوں کو اس کی چاہتوں پہ، اپنی دنیا کی زندگی کو اس فلاح کے حصول کے لیے اور وہ 4 کام اپنی زندگی میں لازم کر دیے تھے۔ پہلا کام، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو جب میرا حکم آ جائے تو جھک جاؤ، کمر بھی جھکا دو، نظریں بھی جھکا دو، خواہشات بھی جھکا دو، مرضیاں بھی جھکا دو، واسجدوا، اور جھکانا اتنا ہے
کہ جب انسان اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے تو پھر اپنی ساری عزتوں کو مٹا دیتا ہے. میری عزت کچھ نہیں، میرا غلبہ کچھ نہیں، میرا مال کچھ نہیں، میری جائیداد کچھ نہیں، میرا وقار، میری پوں، میری پھاں کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے تو ہی تو ہے. وہ کہتے ہیں نا جب کسی ناراض کو منوانا پڑے، کبھی اس کے سامنے میل لے کے جاتا ہے، برادری کو لے کے جاتا ہے، سفارشیوں کو لے کے جاتا ہے، پھر بھی کام نہیں بنتا، پھر عاجزانہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، پھر بھی نہ مانے، پھر اپنے سر کی پگڑی، کلا، ٹوپی، رومال اس کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے گھٹنوں میں سر کو رکھ کے کہتا ہے یار حد کر دیتی ہے، میں تے اپنی عاجزی دی، مہربانی کر لے، ہو جا راضی، مان جا. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں جب بندہ رب کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ میں نے اپنا سر رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے، رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے. فرمایا عاجزی کی انتہا کر لے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور صرف نماز کی حالت نہیں کہ نماز میں تو سر سجدے میں، اور جو ہی مسجد سے باہر نکلے پھر مرضی اپنی، تجارت میں پسند اپنی، سیاست میں مرضی اپنی، طرز زندگی اور معاملات اور معاشرت کے اصولوں میں مرضی اپنی نہ. اعبدوا ربکم. انشاءاللہ کسی مستقل جمعے پہ عرض کروں گا کہ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، عبادت صرف رکوع کا نام نہیں ہے، عبادت صرف قربانی کا نام نہیں ہے. عبادت سر سے لے کر پاؤں تک، زندگی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے آپ کو اس کی مرضیوں پہ فنا اور قربان کر دینے کا نام عبادت ہے. فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور چوتھا کام یہ کہ اس میں استمرار رہے، خیر کے کاموں میں قدم بقدم آگے بڑھتا رہے. نتیجہ یہ نکلے گا لعلکم تفلحون، پھر کامیابی زینہ بن جائے گی. اللہ اپنی رحمتوں سے ان ایام کو، جن ایام کی عبادت قربانی کو افضل ترین قربانی عمل قرار دیا گیا ہے، اللہ ہمیں یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے من کو رب کے نام پہ قربان کرنے کا اللہ جذبہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.